الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بغربة قصة مختصر محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت جان ملت آن ملت ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین ذی وقار بھائیو بزرگوں دوستو انتظامیہ جامع مسجد الحبیب میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ کے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا فاتبعونی محبوب کی پیروی کرنی ہوگی محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کرواتے ہیں کہ تمہیں میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا میری سنتوں کو اپنانا ہوگا باری تعالیٰ تیری محبت کے دعوے دار ہیں اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے محبوب کی پیروی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ہمیں کیا نصیب ہوگا تو رب کائنات نے فرمایا یحببکم اللہ جب تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا ایک تو یہ ہے نا کہ ہم خود دعویٰ کرتے رہیں ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر مزہ تو تب ہے نا جب رب لم یزل کی طرف سے یہ فرمان آ جائے کہ یہ میرا بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر تو کمال ہو جائے گا کمال ہو جائے گا جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ جائے تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے پر چلنے میں ہی بندوں کے لیے عافیت ہے انہیں کے لیے آسانی ہے جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں حضور کی سنتوں کو اپناتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور جیسے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں پہلے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام
تمہیں اللہ نصیب ہوگا جب وہ اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو جماعت ہے، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرب کو پایا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب رہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بارگاہ رسالت میں آپ میں آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں سے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے، اب اتنا قرضہ ہو گیا ہے میرے پاس پھوٹی کوئی نہیں ہے، اور جو قرض خواہ ہیں وہ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں، اب تو میں باہر بھی بڑی مشکل سے نکلتا ہوں، جگہ جگہ وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں کہتے جابر ہمارے پیسے دے۔ تب حضور کی بارگاہ میں وہ گئے تو حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کوئی بیلنس کھول کے بیٹھا ہوں میرے پاس کیا نہیں آ رہے، حضور نے یہ جملہ نہیں کہا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جابر ایسا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھے، وہ بارگاہ رسالت معاب میں جاتے تھے تو کس نیت سے جاتے تھے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اپنی عرضیاں پیش کریں گے تو ہمارے سارے دکھ مٹ جائیں گے، ہمارے سارے غم دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو وہ کمالات عطا فرمائے ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائے، وہ اختیارات عطا فرمائے جو کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا جابر تمہارا ایک کھجوروں کا باغ ہے نا، تو تم جاؤ اپنے کھجوروں کے باغ میں سے کھجوریں اتار کر ٹوکرے میں ڈالو، بس میں ابھی آتا ہوں۔ ادھر حضرات شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس منظر کو دیکھ رہے ہیں تو جابر اپنی عرضی لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں حضرت جابر سے تو سارے دکھڑے مٹ جائیں گے اور سارے غم دور ہو جائیں گے، ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ جس در پر یہ آئے ہیں اس در میں غم کا آتا تو خالی نہیں جاتا۔ جب بھی کوئی غم کا آتا ہے اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر! بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور نے اپنے غلام کی بات سنی اور فرمایا ٹھیک ہے جابر جاؤ کھجوریں اتار کر کے ٹوکرے میں ڈالو۔ حضرت جابر چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے باغ میں قدم رنجہ فرمایا، تشریف لے گئے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ بلاؤ جابر ان لوگوں کو جن کے پیسے تم نے لوٹانے ہیں، انہیں بلاؤ۔ چنانچہ سارے آ گئے اور حضور نے فرمایا سنو یہ جابر کے باغ کی کھجوریں ہیں کہ ٹوکرے میں پڑی ہیں، جتنے پیسے تم نے جابر سے لینے ہیں اتنے کے عوض اتنی کھجوریں نکال لو اور پھر باقی چھوڑ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک ایک بندے نے اپنے پیسوں کے عوض جتنی کھجوریں ٹوکرے میں سے نکال لی، خدا کی قسم ٹوکرے میں سے کھجوریں کم نہیں ہوئی، ٹوکرے میں کھجوریں جو کی تھی ویسی پڑی ہوئی تھی، اور سب نے باری باری اتنی کھجوریں نکال لی۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا جابر یہ والی بات کسی کو نہیں بتانا، فلانا ہو جائے گا ڈھماکہ ہو جائے گا، یہ بات کسی کو نہیں بتانا، یہ بات نہیں کی، بلکہ حضور نے کیا فرمایا اپنے غلام سے؟ فرمایا جابر یہ والی بات سب کو جا کے بتاؤ، یہ سب کو جا کے بتاؤ کہ میں حضور کے دربار میں گیا تھا اور اس طرح میرا معاملہ تھا، میں بہت پریشان تھا اور حضور نے میرے باغ میں قدم رنجہ فرمایا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا پھر سارے بکھرے ختم ہو گئے، ساری عرضیاں جو حضور کی بارگاہ میں پیش کی وہ ساری کی ساری پوری ہوئی اور حضور نے میرا مسئلہ حل فرما دیا۔ حضرات صحابہ کرام
علیہ الرضوان کو اس طاق میں رہتے تھے کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کوئی عمل کرے اور فوراً اس کی کاپی کر لیں اور ویسے ہم کر لیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں ان کا اپنا تو کچھ بھی نہ تھا، جو کچھ بھی تھا انہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے معاشرہ فرمایا تو سب صحابہ کرام اپنی اپنی وسعت کے مطابق مال لے کر کے آئے، مگر جناب سیدنا صدیق اکبر کا حال کیا تھا؟ اپنے گھر کا سارا مال، سوئی، اپنے کپڑے، سب کچھ سارا مال لا کر کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور حضور نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرنے لگے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر کے ویسے ہی کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت کی رات جب دونوں پیارے غار رفیق مزار دونوں جب چلے تو یار غار کا حال یہ تھا جیسے کپڑے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم زیر تن کیے ہوئے تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے جیسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسی دستار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر نے ویسی دستار پہنی ہوئی تھی، بلکہ حال یہ تھا حضور علیہ السلام و تسلیم نے جو امامہ شریف باندھا ایک پیج کسی مکان سے ڈھیلا تھا، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی بالکل بھی آئی نہیں ایک پیج اپنے وسار کو بھی ڈھیلا چھوڑا ہوا، کیونکہ حضور کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے، جس طرح حضور کی دستار ہے میری بھی ویسی ہو جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہجرت کی رات ہم چلے، جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ کشمکش کا شکار ہو گئے کہ کون اس میں آتا ہے، کون غلام ہے۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا میں نے اپنی چادر کو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کے سر اقدس پر تان دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ آتا ہے میں غلام ہوں، تاکہ یہ فرق واضح ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو فرق نہیں مابین کیا کہ جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا، کسی فارسی شاعر نے کہا من تو سلم تو منشوری من تن سلم تو جاگی تاکس نہ گوئے بادگی من بھی گرم تو بھی گری میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا میں تیرا جسم ہو گیا تو میری جان ہو گیا، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ تو کوئی اور چیزیں نہیں دے۔ سارا اپنا فنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی ذات کو رسول کی ذات میں فنا کر دیا، گم کر دیا۔ تو یوں ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حضور محبت نہیں فرماتے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کو اپنا نبی سمجھتے تھے اور اپنا نبی سمجھ کے ان کے ساتھ ویسے ہی پیار کرتے تھے جیسے نبی سے پیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ تو ایسے واقعات ہیں، تو ایسے لمحات ہیں، اگر ہم ایک ایک کر کے سنتے رہیں یہ راتیں تو ختم ہو جائیں گی مگر باتیں ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تذکرہ ہی ایسی ذات کا ہے جس کا ذکر کیا جاتا رہے۔ رب کریم نے اپنے پیارے محبوب پاک صاحب نوات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی محمد رکھا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کے تو معنی یہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، مبالغے کے ساتھ جس کی تعریف کی جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔